باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار القہار ومن شر الکفار. العزت للہ الواحد القہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ. والصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين آني أبا القاسم محمد. ولعنة الله على أعدائهم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید قرآن الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بکا شہیدا علی ہؤلاء. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. سب سے پہلے شہدائے ملت جعفریہ، آپ تمام صاحبان کے مرحومین، ہمارے مرحومین اور قریشی خاندان کے تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ. دعا گو اس مالک لم یزل لا یزال کی بارگاہ اقدس میں کہ اللہ رب العزت آپ تمام صاحبان کا اس بارگاہ میں چل کے آیا قبول و مقبول فرمائے. بانیان کا یہ فرش ادا بچھانا، آپ کا ذکر سننا، ہمارا ذکر سنانا اپنی بارگاہ میں عبادت کے لمحوں میں شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے. جتنے مومنین و مومنات مقروض ہیں اللہ سب کے قرضوں کی ادائیگی فرمائے. اور اللہ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں آج کے دن کے صدقے میں، اور جن کو اولاد دی ہے مولا، جن کو اولاد نہیں دی ان کو اولاد صالح عطا فرما، اور جن کو اولاد دی ہے ان کی زندگیاں دراز فرما. بھائی حسن عباس کی ساری حوائج شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق امام زمانہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور
خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین جناب بنت رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ ہورا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ صلوات پڑھ لیجئے بی بی کی ذات پر۔ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ اس کاتب تقدیر نے ایک مرتبہ پھر ہم خاک نشینوں کو عرش نشین بنایا اور ہمیں ذکر سیدہ سلام اللہ علیہا میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اور کرم ہے اس مالک لم یزل لا یزال کا کہ اس نے ہماری آنکھوں کو کربلا کے پیاسوں کی خدمت میں اشکوں کے جام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اور کرم ہے اس مالک لم یزل لا یزال کا کہ اس کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا سفر طے کرنے کے بعد بھی نہ تو یہ قوم بے راہ ہوئی ہے نہ ہی گمراہ ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہی اور بے راہی دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک جب حد سے زیادہ خوشی مل جائے تب انسان گمراہ ہوتا ہے، جب حد سے زیادہ غم مل جائے تب انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس قوم کو خوشیاں نہ ملی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس قوم کو غم نہ ملے ہوں، لیکن جب بھی دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، اہل بیت کے در سے ملنے والی خوشی نے آ کے ہمیں سہارا دیا۔ اور جب بھی دنیا سے ملنے والے غموں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، غم کربلا نے بڑھ کر بازوؤں کو تھام لیا۔ نہ کل گمراہ تھے، نہ آج گمراہ ہے، نہ قیامت تک گمراہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہی ان قوموں کا مقدر بنتی ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ ہمارا وارث تو آج بھی پردہ غیب میں موجود۔ یا مولا سلامت رکھے آپ کے جذبہ ایمانی کو، آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اللہ غدیر میں اٹھنے والے ہاتھوں میں شامل کرے۔ ایک شعر سے ابتدا کرتا ہوں اگر اجازت ہو ملک صاحب، کہ شاعر کہتا ہے کہ عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں۔ ہائے 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 یا علی، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ بیدار ہو کے ملک صاحب، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں۔ شاہ جی، عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں۔ اور ہاتھ قبر میں ماتم کے لیے آزاد رہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے کہ بھائی عشق مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، اور ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جس آیہ کریمہ کو، کیونکہ زیادہ دیر خطاب نہیں کرنا، جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ صاحبان کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 87 اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، ان کو اس دن سے آگاہ کر دیجئے۔ کس دن سے؟ جس دن ہم ہر ایک امت میں سے خود ان میں سے گواہ لے کر آئیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ وہ جو ہے نا، پہنچ رہی ہے بات، کہ
پچھلے محلے والے ذرا آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ اچھا ماشاءاللہ. کہ اس دن کو یاد کروا دیجئے جس دن ہم قیامت کے دن یعنی پوری ایک ایک امت میں سے ایک ایک گواہ خود ان میں سے لائیں گے اور میرا حبیب آپ کو خود ان پر گواہ لائیں گے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے. یعنی ایک ایک گواہ آئے گا ہر امت میں سے، تو آدم کی امت میں سے آدم اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے، یحییٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے، ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے، ہود اپنی امت کی گواہی دیں گے، صالح اپنی امت کی گواہی دیں گے، یعقوب اپنی امت کی گواہی دیں گے، ایوب اپنی امت کی گواہی دیں گے، صالح اپنی امت کی گواہی دیں گے، اور سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ تک اپنی اپنی امتوں کے گواہ بن کے آئیں گے. اور اے میرا حبیب آپ سب نبیوں پر گواہ بن کے آئیں گے. پہنچ رہی ہے بات؟ یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی اپنی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے اور میرا رسول سارے نبیوں کی گواہی دے گا. یعنی کیا مطلب؟ توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ جب جملہ دوں گا تو عرش کو چھو لیں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر آدم اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو آدم کی امت جنت نہیں جا سکتی. توجہ ہے نا؟ اگر نوح اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو نوح کی امت جنت نہیں جا سکتی. اگر صالح اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو صالح کی امت جنت نہیں جا سکتی. اگر ابراہیم اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو ابراہیم کی امت جنت نہیں جا سکتی. اگر ایوب اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو ایوب کی امت جنت نہیں جا سکتی. اگر یعقوب اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو یعقوب کی امت جنت نہیں جا سکتی. اگر ہود اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو ہود کی امت جنت نہیں جا سکتی. اگر سلیمان اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو سلیمان کی امت جنت نہیں جا سکتی. اگر شعیب اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو شعیب کی امت جنت نہیں جا سکتی. اگر عیسیٰ اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو عیسیٰ کی امت جنت نہیں جا سکتی. اگر موسیٰ اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے تو موسیٰ کی امت جنت نہیں جا سکتی. اور اگر آدم سے لے کے قاتم تک میرا محمد گواہی نہیں دے گا تو کہیں جنت نہیں جا سکتا. توجہ ہے؟ پہنچ رہی ہے بات؟ تو بھائی یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک اگر اپنی اپنی امتوں کی گواہی نہیں دیں گے تو وہ جنت نہیں جا سکتے. اور اگر میرا محمد گواہی نہیں دے گا تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ملک صاحب کوئی جنت نہیں جا سکتا. ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس آئیں گی. کیا کہیں گی؟ ہاتھوں کو جوڑیں گی کہ اے میرے رسولوں ہماری شفاعت کر دو، ہماری مدد فرماؤ. اور اس دن سارے انبیاء میرے محمد کے پاس آئیں گے. توجہ ہے؟ کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ شفاعت کر دیجئے، یا رسول اللہ اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیجئے. ایسا ہی ہے نا؟ تو بھائی شفاعت سے ایک شعر یاد آ گیا، اگر اجازت ہو تو سنا دوں. پچھلے محلے والے ذرا سنا دوں جی. اچھا، اور آپ سے دعائیں لوں گا ملک صاحب. شاعر کہتا ہے کہ علی کا چہرہ، علی کا چہرہ، توجہ، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں. علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں. ہائے 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 یا علی یا علی. کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں. اور نشان پائے علی، یعنی پا کہتے ہیں پاؤں کو، نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، نشان پائے علی کس قدر حسین ہے تو، کہ آئینے بھی تجھے بن سنور کے دیکھتے ہیں. اور نجات مانگے گی امت، قیامت کے دن شفاعت مانگے گی نا، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی. نجات مانگے گی امت، نجات مانگے گی امت، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے نبی رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. جو ہے نا جی کہ رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں. جب قیامت کے دن امت نجات مانگے گی تو رسول کہیں گے بھائی رکو
علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو بھائی پھر کیا ہوا؟ اب سارے انبیاء صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو قبلہ سارے انبیاء آئیں گے میرے محمد کے پاس، کس لیے آئیں گے؟ ملک صاحب کے شفاعت کر دیجیے، شفاعت کے لیے آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ توجہ تو ہے نا بھئی، کس لیے آئیں گے؟ اس لیے کہ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے نبی، اور میرا محمد سارے نبیوں کا نبی۔ بھئی کس طرح کوئی پوچھ لے کس طرح بھئی محمد سارے نبیوں کا نبی؟ کہا بھی بتائے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب نبیوں نے، ہر دور کے نبی نے اپنا اپنا کلمہ پڑھوایا۔ دیکھیے، اور نبیوں نے بھی تو کوئی کلمہ پڑھا ہوگا نا۔ آدم آئے، آدم کی امت نے کیا کلمہ پڑھا؟ کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح آئے، نوح کی امت نے کیا کلمہ پڑھا؟ کہا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم آئے، ابراہیم کی امت نے کیا کلمہ پڑھا؟ کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ عیسیٰ آئے، عیسیٰ کی امت نے کیا کلمہ پڑھا؟ کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ موسیٰ آئے، موسیٰ کی امت نے کیا کلمہ پڑھا؟ کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ لیکن آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ شرف میرے محمد کو حاصل ہے کہ سارے انبیاء مشترکہ طور پہ ایک ہی کلمہ پڑھتے رہے۔ کون سا کلمہ؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ یا مولا سلامت رکھے اٹھتے ہاتھوں کو، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ کیا کہا؟ کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی ایک ہی کلمہ پڑھتے رہے۔ کہا کون سا کلمہ؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا، محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھا۔ اب میں یہ سوال جس مقصد کے لیے یہ آیت تلاوت کی تھی اس نتیجے کی طرف آ رہا ہوں۔ کہا کہ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی میرے محمد نے، ملک صاحب محمد مصطفیٰ نے سارے نبیوں کی نبوتوں کی گواہی دی، محمد سب کی گواہی دیں گے، مگر وہ کون ہے جس نے محمد کی نبوت کی گواہی دی؟ بھئی سوال تو ہو سکتا ہے نا جی۔ کہا کھولو قرآن، قرآن کھولا، قرآن میں آیا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ اے محمد توجہ میری جانب، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ اے محمد کہہ دو کہ گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو پتہ لگ گیا اس گواہ کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ پھر کھولو قرآن، قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلم الہو بیان، کہ وہ رحمان جس نے خلق کیا، جس نے قرآن سکھایا، پھر خلق کیا، پھر بیان کی طاقت دی۔ اب پتا چل گیا نا کہ جو گواہ ہوگا اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا۔ ایک علم تو ہے محمد مصطفیٰ کے پاس، دوسرا کون ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ راز رہ جاتا، لیکن جب 13 رجب کو کعبے کی دیوار پھٹی، علی کعبے میں آئے، کعبے سے محمد کے ہاتھوں پہ آئے، علی نے محمد کے چہرے کی زیارت کر کے کہا یا رسول اللہ تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ۔ تو بھائی کیا کہا؟ مولا سلامت رکھے اٹھتے ہاتھوں کو۔ راز رہ جاتا اگر علی نہ بتاتے، نہ کعبے کی دیوار پھٹتی۔ جب 13 رجب کو علی محمد کے ہاتھوں پہ آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، قریشی صاحب انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ اب علی نے محمد کے ہاتھوں پر قرآن کی تلاوت کی ہے تو پتہ چل گیا گواہ وہ ہے۔ اب دیکھیے بات آگے بڑھی، ہوا کیا؟ رسول آئے کعبے میں، 3 دن گزر چکے بھائی صاحب، 3 دن گزر گئے۔ اب جب تیسرے دن محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ علی آئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، بی بی نے بتایا کھایا کچھ نہیں ہے۔ اب محمد نے علی کو ایسے سینے سے لگایا ہے جیسے عارف قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، عارف قاری قرآن کو سینے سے لگاتا ہے۔ محمد نے علی کو ہاتھوں پہ لیا اور یہی کہا ہوگا نا کہ یا علی
سنا ہے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو بھوک لگی ہے. بھئی یہی کہا ہوگا نا. اب علی نے بھی کہا ہوگا جی یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے. اب محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک کو علی کے دہن مبارک میں رکھا ہے. اپنی زبان کو علی کے دہن میں رکھا ہے. علی نے زبان محمد کو چوسنا شروع کیا ہے. تو اب یہ سنت بن گیا نا. بھائی رسول کا ہر کام سنت ہے ملک صاحب. تو یہ سنت بن گیا کہ بھائی جب بھی بچہ پیدا ہو تو معلم کو چاہیے, اس کے مربی کو چاہیے کہ بچے کو زبان چسائے. اب ایک صاحب کے ہاں بچہ پیدا ہوا, انہوں نے بچے کو اٹھایا, اب زبان چسانے لگے. ادھر سے بیگم ڈنڈا لے کے کھڑی ہو گئی. کرے بڑے کیا کرتے ہو بڑے میاں؟ کہنے لگا ارے سنت کا کام کر رہا ہوں. کہا کیسا کام؟ کہا بچے کو زبان چسا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا رسول نے بھی تو علی کو چسائی تھی. اب بیوی نے ڈنڈا اٹھایا, کہا ارے او جاہل, تو امتی ہے وہ نبی تھے. ہائے 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 یا علی, ارے تو امتی ہے وہ نبی تھے, تو جاہل تھے وہ عالم ہے. ارے تیری زبان میں جراثیم ہے, رسول کی زبان میں وہی تھی. تو اب پتا چل گیا نا کہ علی کو صرف محمد زبان نہیں چسا رہے تھے بلکہ اللہ کی وحی علی کے سینے میں منتقل کر رہے. سارے مل کے حیدری. بھائی پتا چلا نا کہ بھائی صرف زبان نہیں چسائی بلکہ وحی کا علم علی کے سینے میں منتقل کیا ہے. توجہ ہے. اور کون علی ہے؟ کون ہے علی؟ ہم کیا جانیں گے؟ کہا وہ علی جو باب مدینۃ العلم ہے. ہائے ہائے ہائے, بیدار ہو کہ وہ علی جو باب مدینۃ العلم ہے, وہ علی جو عارف مواضع عرب السلم ہے, وہ علی جو عمود الاسلام ہے, وہ علی جو مرکز دائرہ مناقب اعظام ہے, وہ علی جو وارث منا و مکہ ہے, وہ علی جو صاحب زمزم و صفا ہے, وہ علی جو مصباح الدجا ہے, وہ علی جو منار الہدا ہے, وہ علی جو حلال مشکلات ہے, وہ علی جو صاحب معجزات ہے, وہ علی جو مولا کائنات ہے, وہ علی جو مالک تسلیم و کوثر ہے, وہ علی جو ساقی میخانہ وحدت ہے, وہ علی جو کلیم ثناء حکمت ہے, وہ علی جو گوہر درخشان بحر لافتہ ہے, وہ علی جو ساقی میخانہ وحدت ہے, وہ علی جو شمع فانوس حلاتا ہے, وہ علی جو برج نما ہے, وہ علی جو نیر تابہ ہے, وہ علی جو کعبے کا کعبہ ہے, وہ علی جو آئینہ دار جمال احمد مختار ہے, وہ علی جو صاحب ذوالفقار ہے, وہ علی جو استاد جبریل ہے, وہ علی جو متاع رضائے رب جلیل ہے, وہ علی جو نگت بہار گلشن خلیل ہے, وہ علی جو کل ایمان ہے, وہ علی جو کلمت الرحمن ہے, وہ علی جو مفسر قرآن ہے, وہ علی جو امام انس والجان ہے, وہ علی جو امام المتقین ہے, وہ علی جو امام المتقین ہے, جو علی جو یعصوب الدین ہے, وہ علی جو وسیع سید المرسلین ہے, وہ علی جو قاتلین مارکین و ناکسین ہے, وہ علی جو ولی رب العالمین ہے, وہ علی جو خطیب منبر سلونی ہے, وہ علی جو عالم علم لدنی ہے, وہ علی جو حلال مشکلات ہے, وہ علی جو تمام صفتوں کا مظہر ہے, وہ علی جو جب کوہ طور پہ پہنچا تو نور بنا, کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو معجزہ بنا, کوہ زیتون پہ پہنچا تو مسیحا بنا. آخری بندے تک کے لیے یہ وہی علی ہے جو کوہ طور پہ پہنچا تو نور بنا, کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو مسیحا بنا, کوہ زیتون پہ پہنچا تو معجزہ بنا. یہ وہی علی ہے جو عرش منیر پہ پہنچا تو اولا بنا, منبر غدیر پہ پہنچا تو مولا بنا. تو جو ہے تو بھائی یہ وہی علی ہے جو عرش منیر پہ پہنچا تو نور بنا, عرش منیر پہ پہنچا تو اولا بنا, منبر غدیر پہ پہنچا تو مولا بنا. تو آج بس میرے خیال دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے, اور 2 جملے بس مصائب کے, اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. بس 1-2 جملہ
صاحب کا تبرکن کہ آج سے قریباً 100 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ مجلس ہو رہی تھی آیت اللہ مرزا حسن شیرازی کی مجلس پڑھتے پڑھتے خطیب نے کہا ایک جملہ پڑھا. اس نے کہا کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. ہزاروں مرزا حسن شیرازی روتے روتے بے ہوش ہو گئے. جب پوچھا گیا نا کہ قبلہ برداشت نہیں کر سکے, رو کے کہتے ہیں بے ہوش اس لیے ہوا تھا کہ جب مجھ سے آج برداشت نہیں ہوا تو سجاد نے کیسے برداشت کیا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ جعل اللہ من الباقین کہ علی کی بیٹی کجا شرابی کا دربار کجا. ہزاروں جب کہا گیا نا کہ زینب کو پیش کیا جائے, بی بی نے رو کے کہا سجاد میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جہاں شرابی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. عزاداروں بس ایک مرتبہ کہا گیا کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ کو لایا جائے. بس عزاداروں فضا آگے آئی, فضا کا آگے آنا تھا. عزاداروں غلاموں کو کہا گیا اس بڑھیا کو آگے سے ہٹاؤ. عزاداروں غلام ہاتھوں میں تازیانے لے کے آگے بڑھے ہیں. ایک تازیانہ فضا کو مارا. عزاداروں فضا کو تازیانہ لگنا تھا. فضا نے حبشیوں کو مخاطب کیا, ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, ارے تمہارے قبیلے کی عورت کو تازیانے مارے جا رہے ہیں. بس عزاداروں فضا کا کہنا تھا. حبشیوں نے تلواروں کو نیام سے نکالا ہے. کہا یزید خبردار, ارے ہمارے قبیلے کی عورت کو کوئی تازیانہ نہ مارے. عزاداروں علی